اسی طرح مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ نرمی. مسکین، اور یہ سماج کے بڑے جس کو بولتے ہیں مظلوم طبقہ ہے، یہ سماج کا ویکر سیکشن ہے، ولنریبل جس کو بولتے ہیں، بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ان کے حقوق مارے جاتے ہیں آسانی سے، ہے نا. یہی سب ہے نا، مسکین، غریب لوگ، یتیم کتنا مارا جا رہا ہے، اور بیوائیں، شادی بیچارے کے شوہر نہیں، شوہر تھی تو عزت تھی، شوہر چلا گیا عزت بھی چلے گی. تو بہرحال ان کا کریں. اور اس کے اندر ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح الجامع کی روایت ہے، اس میں سنگدلی کیسے دور کی جائے وہ بھی آ رہا ہے، اس کا طریقہ جو آ رہا ہے اس کے اندر حق بھی آ رہا ہے نرمی والا. آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنگدلی کی شکایت کی. میرا دل بڑا سخت، کیا کروں میں، دل کو نرم کیسے کروں؟ تو سنگ دل لوگوں کے لیے سلوشن بھی آ رہا ہے اور ساتھ میں کچھ باتیں بھی آ رہی. میرا دل بڑا سنگ دل ہے، سنگ دل کی شکایت کی اور کہا اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو کیا کر، تو مسکینوں کو کھانا کھلا اور یتیموں پر دست شفقت رکھ، شفقت کا ہاتھ رکھ ان کے سر، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو تیرا دل نرم ہو جائے گا. تو کسی کا دل سخت نرم کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، یتیموں کو سر پہ دست شفقت رکھیں، مطلب ان کے لیے سایہ بن جائے، ان کے لیے اوپر والا ہاتھ بن جائے گا، دینے والا بن جائے، ان کے لیے سپورٹر ہاتھ بن جائے. دیکھیے آپ نرمی پیدا ہو جائیں گے آپ کے، ہے نا. اور یہاں لیکن یہ بھی بتایا گیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے غریبوں کو، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی سے گزرتے، یتیم بچے آپ کے آتے تو آپ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو یتیم اس کا بھی ماں ہے نا، ایک آدمی جا کے یتیم کے سر پہ ہاتھ کر رہا ہے، بیٹے کیسے ہیں، کیا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے اس کا باپ نہیں ہے، جو بھی حالات سے گزر رہا ہے، لیکن آپ رکھیے اس کو خوشی ملتی ہے. اور بچے تو یہی چاہتے ہیں بچوں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے، گال کو پکڑے ان کے، اور ان کے کان کو سہلائے پکڑ کے، بٹھا کے پیٹھ پہ کوئی ایسا ہاتھ کرے، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یتیم ہو تو اس کا ظاہر سے اور اس کو خوشی ہوگی، کوئی آ کے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے. اسی طرح بیواؤں کے ساتھ نرم رویہ اور مسکینوں کے ساتھ رکھنا ہے. آئیے اس کی فضیلت سن لیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غور سے سنی میری بات کو، بیوہ اور مسکینوں کے کام آنے والا، بیوہ اور مسکین، بیوہ مطلب اس کو شوہر نہ ہو، بیوہ اور مسکین کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر ہے. مسکین اور بیواؤں کے کام آنے والا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بیوہ کا راشن کارڈ بنا کے دے سکتا ہوں، اس کے شوہر کی پینشن دلا سکتا ہوں، اس یتیم، اس مسکین کے لیے نکل کر کچھ اس کا کام کر سکتا ہوں، اپنی پہچان سے اس کو کچھ چیزیں دلا سکتا ہوں، یا اپنے کھانے میں کچھ بھی اس کے لیے کر سکتا ہوں. میں مالدار انسان نہیں ہوں، لیکن میں اس کے لیے محنت کر بھاگ سکتا ہوں، کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے نام میں جہاد کرنے والا، یا رات بھر عبادت اور دن بھر روزے رکھ. کتنی بڑی بات ہے نا. ویسے بیوہ کے لیے تو اس کی دوسری شادی کا انتظام کرنا بڑی چیز ہے، لیکن ظاہر سی ہر بار بیوہ کا ایسی عمر میں ہونا بھی ضروری نہیں کہ اس کی دوسری شادی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، جس کا اسے اجر و ثواب ملے گا، جس میں آتا بڑا اجر و ثواب. جو کبھی ہو سکتا ہے دوسرا باپ ان کے لیے حق ادا نہ کرے، بچہ معذور ہو، کمزور ہو، عقل سے وہ ہو، اور دوسرا آدمی کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، تو بیچاری شادی نہیں کرتی پوری زندگی میں، اس کو بھی اجر و ثواب. تو ان کے لیے کام میں آ جانا، ان کے لیے محنت کرنا، ان کے لیے ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، مسکینوں کے کاموں کے لیے نکلنا، آپ کو اجر و ثواب ہے. دن میں جیسا کوئی غازی ہے ویسا اجر ہے، یا پھر رات بھر عبادت اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.